امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بید امام بنو عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام چوتھی شب پروردگار نے انسان کو خلق کر کر اس کی ہدایت کا انتظام خود کیا ہے۔ خدا خالق ہے اور خالق اپنی مخلوق کو بہتر جانتا ہے۔ جب انسان دنیا میں کوئی چیز ڈیزائن کرتا ہے، بناتا ہے، یا کوئی آرکیٹیکٹر اگر کسی بلڈنگ کو ڈیزائن کرتا ہے، اس کا نقشہ، تو وہ جانتا ہے کہ کل کو اگر اسے دوبارہ رینوویٹ کرنا پڑے گا تو کہاں سے اس کی الیکٹریسٹی کنیکٹ ہو رہی ہے، کہاں سے اس کی دوسری سینیٹری کنیکٹ ہو رہی ہے، اس کی پائپ لائن کہاں سے ہے۔ لیکن جو اس نقشے کو نہ جانتا ہو اور اس گھر کو صحیح کرنا چاہے تو وہ سوائے توڑ پھوڑ کے اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ کبھی کہیں سے توڑے گا، دیکھے گا یہاں نہیں ہے کچھ، کبھی کہیں اور سے توڑے گا۔ خوب انسان جب خود اپنے لیے قانون بناتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اسے اپنا خود پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے۔ جیسے کوئی بھی آئے، آپ بولے اس گھر کو صحیح کر دو، لیکن اس گھر کا اگر نقشہ نہ ہو تو اس کے ظاہر کو دیکھے گا تو اسی حساب سے کام کرے گا۔ انسان بھی اپنی زندگی کے ظاہر کو دیکھ کر اپنے لیے قانون ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ناکام ہے، آپ کے سامنے ناکام ہے۔ کتنے عرصہ ہو گیا انسانیت کو، اور کتنے ہمارے عنقریب میں وہ دعویٰ کرنے والی حکومتیں، دولتیں، سسٹم کہ ہم انسانیت کے لیے ہیں، آج آپ ان کا حال دیکھ لیں۔ پچھلے کئی سو سالوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں ظاہراً انسان کو چلانے کے لیے آج خود تنزلی کا شکار ہے، خود ان کا اپنا اقتصادی نظام، انسانیت یا دوسرا سسٹم، کیونکہ انسان کبھی بھی اپنے لیے بقا کا انتظام نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان اپنے ظاہر کو صرف دیکھتے ہوئے اپنے باطن سے باخبر ہے۔ انسان
ظاہر میں دیکھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باطن میں لالچ ہے، حرص ہے، منافقت ہے. خوب یہ اس کو دیکھ کر وہ قانون نہیں بناتا، قانون اس کے سارے ظاہری ہیں. جبکہ اللہ نے جو قانون بنائے اور جن کو بھیجا کہ وہ قوانین کو اجرا کریں، وہ انسان کے باطن سے واقف تھے. قرآن جب نبیوں کو بھیج رہا ہے، جب نبی کی بات کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو زکیہم، یعنی وہ تمہارا تزکیہ کرنے آئے ہیں. بے شک تمہارے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، تمہیں حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن جو اصل چیز ان کی ہے وہ تزکیہ کر رہے ہیں، وہ تمہیں اندر سے پاک کر رہے ہیں. یہ تزکیہ کوئی سسٹم دنیا کا کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے نظام کے، اور اللہ کے ولی کے کوئی بھی انسان کے وجود کو پاک نہیں کر سکتا. وہ وجود، کیونکہ وہ صفات الہی کا مظہر ہے، وہ وجود ہر دور میں اللہ نے اپنی حجت کو روئے زمین پر رکھا ہے. آج بھی انسان متلاشی ہے. آج ظاہری طور پر دیکھیں انسان ترقی یافتہ ہے، ظاہری طور پر آپ دیکھیں انسان کتنا ترقی کر گیا ہے. نیا ٹیلیسکوپ دیکھیں، وہ کیا کیا تصویریں کھینچ کر جو ہے وہ گلیکسیز کی بھیج رہا ہے. پتہ نہیں کتنی 1000 گلیکسیز، اور کہاں کہاں، اور کتنا ملین لائٹ ایئرز کا ڈفرنس ہے ہماری زمین سے ان گلیکسیز کا. انسان کتنی ترقی کر گیا ہے. انسان مارس پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے. انسان جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. ابھی تو تھوڑے دنوں میں مجلس پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی آپ چیٹ جی پی ٹی میں لکھیں مولانا نصرت مجلس، وہ خود ہی پڑھنا شروع کر دے گا. وہ ابھی دور اس طرح کا آ گیا ہے. آہستہ آہستہ انسان ظاہری طور پر روبوٹس، گاڑیاں الیکٹرانک، بغیر ڈرائیور کے ہر چیز آٹومیٹڈ ہے. تو ہم لوگ تھوڑے پیچھے رہ گئے، وہ الگ بات ہے. لیکن دنیا تو بہت آگے جا رہی ہے. دنیا تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے. مین لیس جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ آرگنائزڈ ہے. آپ کو یادداشت کرنے کے لیے اب پیپر پین کی ضرورت نہیں ہے. سب سافٹ ویئر ہے، سب اپلیکیشنز ہیں. آپ کے ذہن میں ایک بھی کانٹیکٹ کا نمبر یاد نہیں. آپ کا موبائل ہزاروں نمبر سیو کیے ہوئے، اور آپ کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ بس ہیلو سری کریں، وہ سارے گولے ملا دے گی. وہ کیا ہے؟ یعنی انسان ترقی کر گیا ہے. ظاہری طور پر انسان ترقی کر گیا ہے، مگر حقیقتاً انسان تنزلی کی طرف ہے. انسان کی اپنی کوئی قیمت نہیں رہی. آپ دیکھیں انسان کی اپنی قدر و قیمت ختم ہوتی جا رہی ہے. آج معاشرے میں برائیاں، بےہودگیاں، بے حیائی، حلال کو حرام، حرام کو حلال، اصل کوئی حدود الہی کی پاسداری ہے ہی نہیں. آپ اپنا ٹی وی کھول کے دیکھ لیں، آپ اپنے میڈیا کھول کے دیکھ لیں، آپ دوسرے معاشرے کو بعد میں دیکھیے گا، آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں. آپ خوب کہاں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کو خدا ہے؟ ایسا کوئی خوف خدا ہے؟ ایسا کوئی نظام الہی ہے؟ اور اتنے جو دعوے دار بنے رہتے ہیں ہمارے لوگ، دین نما لوگ میں کہوں گا، کہ جہاں وہ ذرا سا کچھ ہو جائے تو جو ہے وہ وبال مچا لیتے ہیں. اور ملک میں، ملک اسلام کے نام پر ہے جانے محترم. آپ جتنا انکار کر لیں، لا الہ الا اللہ کے لیے ہے ملک. آپ کے انکار کرنے سے وجود میں فرق نہیں پڑ جاتا کسی چیز کے. خود نہ بھی ہو مسلمان، میجورٹی میں تو مسلمان ہی ہے نا. خود دوسرے بھی جو مذہب ہیں وہ بھی بہرحال انسانیت کی پاسداری ہے. کہیں پہ بھی عیسائیت کے اندر انسان کو پامال کرنا، انسانیت کو تباہ کرنا کہیں پہ بھی نہیں ہے. الہی مذہب ہے وہ بھی، بے شک اس کی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی ہے. کوئی اور مذہب بھی دیکھ لیں آپ، کوئی بھی مذہب انسان کو تذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، انسان کو عزت دینے کے لیے آیا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج انسان کس طرف جا رہا ہے. کس چیز کی کمی ہے آج معاشرے میں؟ کیا چیز ہے کہ جو معاشرے میں نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ قلب سے نہیں ہے، زبان پر ہے، قلب پہ نہیں. جب لا الہ الا اللہ انسان کے وجود پہ اثر کر جائے تو اس کے اعضاء اور جوارے قلب کا لشکر بن جاتے ہیں. یعنی پھر اس کا ہاتھ
اگر چوری کر رہا ہے، غلط اٹھ رہا ہے، تو اس کا قلب اسے سگنل دیتا ہے، کیونکہ جو بھی تنہائی میں گناہ کر رہا ہے اسے یہ یاد رکھنا چاہیے، اسے کوئی اور نہیں، اسے خود مالک کے یوم الدین دیکھ رہا ہے، اسے وہ دیکھ رہا ہے جو خود جج ہے، خود جج گناہ کو دیکھ رہا ہے، باقی سے کیا چھپاؤ گے تم؟ وہ خود جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ شخص آیا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ قیامت میں حساب کون کرے گا؟ قیامت ہوگی، حساب کون کرے گا؟ اب انسان دنیا میں دیکھتا ہے، کوئی جان کون لیتا ہے؟ وہ بھی خدا لیتا ہے، لیکن آتے تو حضرت اسرائیل ہیں، تو حضرت اسرائیل کو خدا نے بھیجا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، اور سب کے اوپر حضرت اسرائیل نہیں آتے، حضرت اسرائیل کی بھی اپنی پورا ان کے ساتھ اور لوگ ہیں۔ حضرت اسرائیل خود تو بڑی شخصیتوں کے پاس جاتے ہیں، ہائی پروٹوکول ہے ان کا، ہر کسی کے پاس وہ خود نہیں آتے، بس بارش خدا بھیجتا ہے، لیکن اللہ نے معمور کیا ہوا ہے، اسی طرح ہر چیز کو خدا نے معمور کیا ہوا ہے، لیکن کرتا خدا ہے۔ شخص نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں کون حساب کتاب کرے گا؟ سوال تو تھا کہ کوئی اور کرے گا، نبی اپنی امتوں پہ شاہد تو ہیں، لیکن رسول نے کہا کہ قیامت میں حساب کتاب خود خدا کرے گا۔ تو وہ مسکرانے لگا، رسول خدا نے بولا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا وہ پھر رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ توحید ہے، یہ اپنے خدا کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی گناہ کرنا شروع کر دے، نہیں، مطلب جو خدا کو جانتا ہو اس کی شرمندگی میں کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ مطلب آپ بچے کے سامنے گناہ کریں گے؟ بچہ بیٹھا ہو کمرے میں، کوئی نہیں ہے، بچہ ہے چھوٹا سا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کو شرم آئے گی۔ مطلب کبھی کوئی بچے موبائل سائٹ کھل گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی چیزیں آ جاتی ہیں، سسٹم ہی ایسا ہے کہ سسٹم آپ کا تو ہے نہیں، سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس برباد ہو، چیز آ جاتی ہے، آپ نہ بھی چاہیں، آپ نوحہ سن رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، کچھ بھی آ جاتا ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنے کا نظام پورا ہوا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ جلدی اس کو بند کرو، اس کو کیسے بند ہوگا؟ بعض اوقات ہینگ بھی ہو جاتا ہے نا، بعض اوقات موبائل، وہ آدمی اس کو آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ وہ آپ نے خود تو نہیں کیا، آپ کہتے نہیں ہے، گھر میں کوئی والد بیٹھا ہوا ہے، والدہ بیٹھی ہوئی، کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے، شرمندگی ہے نا، آپ خود نہیں کر رہے ہیں، آپ نہ گناہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک چیز آ گئی، آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے، کیوں؟ کسی اور کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ تو آپ ایک بچے کے سامنے، جس کو سمجھ نہیں، اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے کتراتے ہیں، اور انسان خلوت میں خدا کو بچے کے برابر بھی نہیں سمجھ رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب توحید نہیں ہے، کمزور ہے انسان۔ اصل خوف کا مسئلہ نہیں ہے ذہن محترم، میں کسی سے ڈروں، بعض لوگ میں کسی انسان اپنے والد سے، والد جوان لڑکے بیٹھے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، سگریٹ پی رہا ہے کوئی، اچھی بات بالکل نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے سامنے کیا کرتا ہے؟ وہ ماں باپ سے نہیں، باپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ احترام کرتا ہے۔ وہ بہت سی جگہوں پر خوف نہیں ہے، اس کے آگے احترام ہے۔ بہت مشہور واقعہ جو ہے وہ میر داماد کا، جو ملا صدرہ کے استاد تھے، جوان طالب علم تھے، اس وقت کا واقعہ ہے، سنا ہوگا غالباً آپ نے پہلے۔ اس زمانے میں اصفہان میں جو سلطان تھا، اس کی گھر سے ایک بیٹی جو ہے وہ لڑ کے چلی گئی، گھر سے نکل گئی، انہوں نے بہت ڈھونڈا، ان کو نہیں ملی، سپاہی رات کو واپس آیا، بولا نہیں ہے، دوسرے دن صبح ہوئی تو دیکھا بیٹی خود واپس آ گئی۔ سلطان نے بیٹی کو بلایا، پوچھا سب خیر ہے، سب ٹھیک، کوئی پرابلم، کوئی مشکل تو کوئی پریشانی؟ کہا نہیں۔ گھر والوں سے پوچھا، کہا نہیں سب ٹھیک ہے۔ تو پوچھا بیٹی کہاں چلی گئی تھی؟ کہاں وہ لڑ گئی، مطلب ناراضگی ہو گئی، لڑ گئی، وہ بیٹی تھی سلطان کی، چلی گئی۔ کہا کہاں گئی؟ کہا میں بازار میں گئی،
بازار بند تھا، رات کا وقت ہو گیا تھا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا بازار میں اندر گئی تو مجھے لگا کہ کوئی مدرسہ ہے، ایک حجرے سے روشنی آ رہی تھی، میں اندر گئی، دیکھا ایک جوان بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، میں نے اسے بولا کہ میں سلطان کی بیٹی ہوں، مجھے رات گزارنی، اس نے بولا بھائی یہ جگہ خاتون کے لیے نہیں ہے، کہو سلطان کی بیٹی ہے وہ کچھ بھی کرے، کہا وہ یہی جگہ ہے بہرحال آپ، تو اس نے پوچھا کہ اس نے کھانے کو کیا دیا تمہیں، کہا اس کے پاس ایک روٹی اور پیاز تھا، ایک ہی نفر کے لیے تھا، اس نے مجھے دے دی، کہا اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، کہا اس جوان کو بلاؤ، اس جوان کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تم نے بیٹی کو دیکھا ہماری، کہاں جب اندر آئی تھی تو پہلی نگاہ پڑی تھی، کہا کیسا پایا، کہا میں نے پہلے کبھی کسی کو اس طرح دیکھا نہیں تھا، کہا پھر ساری رات وہ تمہارے کمرے میں رہی، تم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ عزیزان محترم، لا الہ الا اللہ، شاید ہم دنیا کو بہت تھوڑا سا سمجھتے ہیں، یا سمجھ لیں کہ ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد، امام فرماتے ہیں گناہ کی لذت تھوڑی دیر ہوتی ہے، پچھتاوا بہت لمبا ہے، بہت لمبا۔ کہا تم نے دیکھا نہیں، کہا کہ جب میرا نفس مجھے وسوسے کرتا تھا تو میں اپنی انگلی کو اس شمع پہ رکھ دیتا تھا، کہا پھر، کہا ایک ایک کر کر میں نے، اس نے اپنا ہاتھ نکالا، ساری انگلیاں جلی ہوئی تھیں، ایک ایک کر کے میں نے اپنی ساری انگلیاں جلا دیں، مگر میں نے کہا کہ جہنم کی آگ سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ اب یہ عفت اور پاک دامنی صرف خاتون کے لیے نہیں ہے، لا الہ الا، جو اس کو حاضر اور ناظر جانتا ہے، خب یہی تو دیکھیں کمال ہے، اللہ اکبر۔ خدا جسے عزت دے دے، حدیث ہے کہ خدا جسے عزت دے دے، یا خدا جسے کچھ دینا چاہے، پوری دنیا مل بھی جائے اس سے چھین نہیں سکتی، اور خدا اس سے کچھ نہ دینا چاہے اور پوری دنیا مل جائے اور اسے کچھ دینا چاہے اسے کچھ نہیں دے سکتی، حدیث ہے زانے محترم، حدیث ہے۔ اب یہ دعا عرفہ کے اندر سید الشہداء فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے کیسے عزت طلب کروں، میں کیسے تجھ سے عزت طلب کروں، جبکہ تو نے مجھے بندے کو ایک متذکر ذلیل قرار دیا ہوا ہے۔ ذلت کے معنی ہمارے اردو والے نہیں ہیں صرف جو ہم بعض اوقات اردو میں کرتے ہیں، عربی کے اندر اصل ذلت عزت کے مقابلے میں ہے، یعنی بندہ، یعنی عبد۔ میں تجھ سے کیسے عزت طلب کروں جبکہ تو نے تو مجھے اپنا غلام قرار دیا ہوا ہے، میں تجھ سے طلب کروں عزت۔ خوب یہ عزیزان محترم، اور پھر جسے خدا عزت دے دے، یعنی خود خدا کے مقابلے میں ذلت ہونا، بندگی ہونا عزت ہے۔ یعنی آپ دنیا میں کسی کے آگے کمتر ہوں کوئی عزت نہیں ہے، لیکن خدا کے آگے جھک جائیں آپ، پھر دیکھیں آپ کی خدا کتنی عزت کرواتا ہے۔ دعائے کو محل میں تو آپ سنتے ہیں یہ ساری دعاؤں کے جملے ہیں جانے محترم، کہ جو تیری بارگاہ میں جھک جائے، جو تیری خاطر کر لے، تو پوری دنیا کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے انسان۔ اور یہ جو عزت اللہ اپنے ولیوں کو دیتا ہے، یہ عزت اسی کی عزت ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہزاروں سال گزر گئے، کوئی امام حسین علیہ السلام کی عزت کو کم کر پایا؟ کیسے کم؟ کتنے لوگوں نے، کتنے حکومتیں، کتنی سازشیں، کتنے فتنے، 61 ہجری سے لے کر ابھی تک 100 سال تو ممبر جو ہے وہ مولا مواحدین کے خلاف بولتے رہے، 100 سال ممبر سے، مگر کمی ہو پائی؟ کیوں نہیں ہو پائی؟
نہیں ہو سکتی. وہ عزت الہی جب وجود میں نفوذ کر جائے وہ پھر چھا جاتی ہے. خود مولا کائنات کی آپ زیارت میں پڑھتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں آپ کے ساتھ، مولا کے ساتھ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، پوری اللہم صلی علی محمد، اگر سب جمع ہو جائیں امام کے ساتھ، سب جمع ہو جائیں، ایک لمحہ بھی امام کی عزت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کوئی عزت میں اضافہ، کوئی نفوذ، کچھ نہیں ہوگا. جو ہے وہی رہے گی. اور اگر سارے لوگ امام کو چھوڑ جائیں تو بھی امام کی عزت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. امام خود فرماتے ہیں کہ اگر سب پوری دنیا جو دشمن ہے خدا کی میرے مقابلے میں آ جائے، پوری دنیا، اور میں تنہا ہوں، تو بھی میرے وجود میں تضرع جھکنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو خدا کی عزت کو پکڑ لیتا ہے خدا اسے پھر کہیں جھکنے نہیں دیتا. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، خود توحید کو سمجھے. ہم اپنی زندگی میں کتنے پریشان ہیں. ہم لوگوں کے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ مل رہا ہے، وہ دے دیں. اچھی بتائیں گے اسباب الہی ہے، اللہ اسباب پیدا کرتا ہے. مثلا آپ نے دعا مانگی، کوئی شخص آیا آپ کی مدد کرنے، آپ بولے بھائی تم سے نہیں لینی، بولے بھائی مجھے اللہ نہیں بھیجا ہے. ایسا نہیں ہے. لیکن اصل سب سے پہلے جھکنا کہاں ہے، مانگنا کہاں ہے. آپ کو زندگی مشکل آتی ہے، آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے اصولاً انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب انسان دیکھیں جتنا توحید اس کے وجود میں بڑھتی چلی جائے گی نا، اس کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی انسان کی زندگی مشکل آتی ہے، انسان فوراً ادھر بیماری ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، جو بہرحال جس کو وہ کر سکتا ہے، ڈپینڈنٹ ہے، آسرا ہے، کرتا ہے. لیکن اللہ کے ولی ان مشکلات میں سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف ہوتے ہیں کہ پروردگار اگر تیرا امتحان ہے تو کامیاب کر، اگر تو درجات بلند کرنا چاہ رہا ہے تو استقامت دے. یہ کیسے ممکن ہے انسان اسی کے لیے سب کچھ کرے؟ رزن بے قضاء تسلیماً. خوب یہ کیسے ہے؟ یعنی سب کچھ لٹ گیا پھر بھی خدا بھی کہہ رہا ہے راضیتم مرضیہ، تو بھی ہم سے راضی، ہم بھی اس سے راضی. یہ رضایت کیسے حاصل ہوگی؟ جب تک معرفت نہیں ہوگی. عزیزانے ہوتا ہے وہ خدا کیا ہے. خدا سورہ ہود کی آیت نمبر 2 میں پروردگار کہتا ہے اللہ تعبدون الا اللہ، یعنی خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. اور وہ خود رسول سے کہہ رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کہ ہمیں اللہ نے جو بھیجا ہے، ہم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 2 میں پروردگار نے واضح کیا. وہ اسی ایک آیت میں پروردگار 4 اصول بیان کر رہا ہے، اور پورا قرآن یہی ہے، پوری توحید یہی ہے. پہلی کیا؟ کسی اور کی عبادت نہیں کرو. دوسرا خدا کی عبادت کرو. تیسرا جو عبادت کرے گا اس کے لیے بشارت ہے، اور جو عبادت نہیں کرے گا اسے بتا دو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پوری توحید یہی ہے، کچھ نہیں ہے. اور یہ اب آپ دنیا میں دیکھ لیں، جو بھی آئے اسٹوریاں بنائیں، لوگ مذہب کی دکانیں کھولیں، سب اصل میں دھوکہ ہے. اصل کوئی ممبر پہ آئے اور آپ کو خدا کی طرف نہ لے کے جائے، آپ یقین کریں وہ اپنے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے. وہ یہ ممبر رسول ہے. خوب ممبر رسول میں کیا تھا؟ ممبر رسول کہہ تو دیتے ہیں ہم لوگ، ممبر رسول کیا ہے؟ مطلب رسول کے ممبر سے کیا ہوا؟ کیا ہوا رسول؟ پہلا ممبر رسول کا کیا تھا؟ پہلا ممبر کیا تھا؟
جب خدا نے وحی نازل کی کہ جاؤ غار سے نیچے جاؤ، کہاں جمع کیا خدا نے؟ رسول نے لوگوں کو کہاں جمع کیا؟ پہاڑ پہ جمع کیا نا مکہ کے. کیا کہا کہ اگر میں کہوں تو میں پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، پہلا ممبر کیا تھا؟ وہی تھا نا پہلا ممبر. پہلے ممبر میں کیا اعلان کیا گیا کہ اگر میں تمہیں کہوں پیچھے فوج آ رہی ہے یقین کرو گے؟ کہا ہاں یقین کریں گے. آپ کیوں؟ کہ آپ صدیق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. کہا تو پھر ایک خدا کی عبادت کرو. پہلا پیغام یہی کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کرو. سارا جھگڑا لا الہ الا اللہ کا ہے. اگر خدا کو مانتے ہوتے تو کیا حسین کے مقابلے میں آتے؟ نہیں آ سکتے. اگر خدا کو مانتے ہوتے تو سیدہ کا دروازہ چلتا. تو لا الہ الا اللہ ہے، مطلب جس گھر میں خود رسول خدا کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، میرا سلام ہو اس دروازے پر، اس گھر پر. کون ہے؟ جو نبوت کے اہل ہیں. مطلب لوگوں نے نہیں دیکھا، مگر موبائلہ میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. میں مسلمانوں کو نظر نہیں آیا، نجران کے عیسائیوں کو نظر آ گیا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ پہ چھوڑ جائیں. آج تک مسلمانوں کو یہ چہرے نظر نہیں آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نفس، ذات، ضد اور کچھ نہیں ہے. زانے محترم، اگر ایک خدا کو مان لے ہو ہی نہیں سکتا. جو خدا کو مانتا ہے وہ رسول کو مانتا ہے، جو رسول کو مانتا ہے وہ اہل بیت کو مانتا ہے. جو رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے اور اہل بیت کو نہ مانے، اصل اس نے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. لا الہ الا اللہ ضروری ہے. جانے محترم، ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں دیکھیں. میں مشکل میں پھنستا ہوں، میں پریشانی میں پھنستا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ کیا میں باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں؟ کیا میں سجدے میں گرتا ہوں کہ پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے اوپر مشکل آئی، تیرا شکر، مجھے اس مشکل میں میری حل کر. وہ مشکل کتنی دیر کی ہے؟ مشکل کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ جانے ہوتا ہوں جب تک یہ دنیا کی ماہیت، دنیا کی اصل جو حقیقت ہے وہ ہمارے پر واضح نہیں ہوگی نا، ہم زندگی میں چیختے رہیں گے. لوگ بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ. دیکھیں یہ مسئلے دنیا میں ہیں اس لیے تاکہ ہمیں آزمایا جائے. اب کسی کی مثلا اولاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نہیں ہوتی، کوشش کر لی، سب کچھ کر لیا، نہیں ہو رہی. خدا بہتر جانتا ہے، مگر آپ خدا سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. وہ اس کی صفات تو پڑھیں آپ قرآن کے اندر. آپ اس کی صفات کیا ہے؟ آپ صفات پڑھیں. سب سے آسان جو آیت ہم سب پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا ہو. کون ہے بھئی اللہ لا الہ ہو؟ کون ہے وہ؟ حیو یا قیوم ہے، یعنی زندہ بھی ہے. اور کیسا زندہ ہے؟ کیا پہلے مردہ تھا؟ زندہ ہے. ہم کون ہیں؟ ہم زندہ ہیں؟ نہیں. انت الحی و انا المیت. میں مردہ ہوں کیونکہ نہ میں پہلے تھا نہ میں بعد میں رہوں گا. تو ہمیشہ سے ہے. وہ جو ہمیشہ سے ہے وہ پھر ہم اپنی پریشانی، کیا پریشانی؟ جو ہے مردہ ہو اسے اپنی زندگی کی کیا پریشانی ہے؟ الحی والقیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. جو نہ سوتا ہو، جس کی اصل آپ توصیف کیسے کریں گے خدا کی؟ خدا کی توصیف کیسے کریں گے آپ؟ بھائی وہ جاگ رہا ہے، کیسا جاگ رہا ہے؟ کیونکہ جو چیزیں ہمارے اندر ہیں اس کے اندر نہیں ہے. مطلب ہم محض فقر ہے جانے محترم. اگر وہاں پر وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، وہ قادر ہے ہم مقدور ہیں، وہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں، وہ عالم ہے ہم سائل ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ عزیز ہے ہم ذلیل ہیں. سب صفات اسی کی ہیں. اور اگر ہم چاہتے بھی ہیں کچھ حاصل کریں
تو ہمیں اسی کی صفات کی بھیک مانگنی پڑتی ہے اس سے کہ تو مجھے بھی، تو ستار ہے نا، عیبوں کو چھپانے والا ہے، مجھے بھی ستاریت دے دے، میں لوگوں کے عیب چھپا لیا کروں پروردگار۔ تو رحمان ہے، تو کرم کرتا ہے، میرے اندر بھی رحمانیت دے دے۔ تو رازق ہے، میرے اندر بھی صلاحیت دے کہ میں تیرے دیے ہوئے رزق سے لوگوں کو بھی کچھ دے دیا کروں۔ خوب انسان فقیر ہے جانے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مثلا ہم نے جب تمہیں خلق کیا تم تھے کیا؟ ہم نے تمہیں قطرے سے بنایا ہے، قطرے سے۔ انسان اگر اپنی خلقت کو دیکھ لے، ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے، لیکن کیسے انسان سینہ چوڑا چلتا ہے، لوگوں کو رون دیتا ہے۔ حاکم بن جائے تو کیا کرتا ہے؟ ہر آدمی اپنی جگہ پر ہے، کوئی کہیں بن جائے، کوئی ٹرسٹ کا صدر بن جائے، کوئی انجمن کا سالار بن جائے، ہماری تو یہی ڈیزگنیشن ہے نا، اور کیا ہے، وہ عالم بن جائے۔ عالم تو البتہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، سب طالب علم ہی ہے۔ اذان محترم، وہ یہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا کہ آپ حضرت سلیمان اللہ کے نبی، سواریاں گزر رہی ہیں، قرآن جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، اللہ کا نبی ہے، گزر رہا ہے، چونٹیاں، ایک چونٹی کیا کہا، چلو اندر چلو، کیوں؟ سلمان کا لشکر آ رہا ہے، روند کے نہ چلا جائے گا، وہ اللہ کا نبی کا لشکر ہے، کہا نہیں روند کے چلا نہ جائے گا۔ یعنی چونٹی بھی شعور رکھتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا۔ پتے بھی جو ہیں وہ سبون قدوسن کہہ رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ پتھر بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اصل ہو ہی نہیں سکتا کوئی چیز، کیونکہ ہمیں اختیار ہے بس، باقی کسی مخلوق کو اختیار نہیں ہے۔ جن اور انس کو پروردگار نے اختیار کر دیا، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہیں مانو، تمہاری مرضی ہے۔ مانو گے تو یہ ملے گا، نہیں مانو گے تو یہ ملے گا، تمہاری مرضی ہے۔ باقی کوئی مخلوق، اور یہ بھی ہم محتاج ہیں اس کے، یہ بھی شیطان بھی جو ہے نا، ہے تو رحمان کا، باہر سے تو کہیں سے نہیں آیا، اسی نے بھیجا ہے اس کو کہ اپنے لوگوں کو چیک کرے، جانو۔ لیکن بہرحال یہ دو جو کولیشن ہے، ٹکراؤ ہے، یہ تاریخی ہے۔ سید الشہداء اپنے خطبات میں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ یہ آسان نہیں ہے، یہ ٹکراؤ تاریخی ہے پورا، وہاں سے آیا ہے، اور وہاں اصل نفس شیطان تکبر ہے، غرور ہے۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ خدا جو ہے وہ کسی کو بہرحال اپنا خلیفہ بنانا ہے، اس نے سنا ہوا تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مطلب وہ کون ہے، اس نے سنا ہوا تھا۔ یہ جب وہ اپنے چکر میں تھا، اس نے جو کہتے ہیں نا جتنی 1000 سال عبادت کی، اور وہ اس کے بھی 1000 سال پتہ نہیں یہ والے سال نہیں ہے اس کے، اور اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں عبادت کی ہے، کیوں کی عبادت، وہ اپنے سیٹ اپ میں تھا لیکن جب اللہ نے اپنی مرضی سے ولایت کو حضرت آدم کی روح میں پھونکا ہے، وہاں پر وہ اکھڑ گیا، نفس آ گیا سامنے۔ یہ صفات، یہ دوسری جو نیگیٹو صفات ہیں، یہ آج بھی پائی جاتی ہیں، اور یہ خطرناک ہے۔ یہی چیز آپ دیکھیں نا، وہاں سے آئیے نیچے، ہر دور کے اندر حابیل کابیل، حضرت یوسف کے بھائی سارے، ایک حضرت یوسف اکیلے، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ چلتی 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 کہاں آئی ہے، بنی اسرائیل سے ہوتی 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 پھر اس طرف آئی ہے۔ جیسے ہی اللہ نے اپنے نبی کو پیغام دیا سب صحیح تھا، جیسے ہی پیغام دیا اب دیکھیں سب رسول خدا کے دشمن ہو گئے، پھر سیٹ اپ ٹھیک ہو گیا، تھوڑے سے لوگ سیٹ ہو گئے، آنے لگے، اسلام قبول ہو گیا، چلو نئی لائف شروع ہو گئی، مائیگریشن ہو گئی، سب صحیح چل رہا تھا۔ وہاں پھر اللہ نے جب پھر اپنے بندے کو دیا، من کنت مولا ولی مولا، بس وہاں جیسی دیا وہاں پھر پرابلم شروع ہو گئی۔
تو یہ پیچھے سے آ رہا ہے سسٹم. اس میں ہمیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پیچھے سے آ رہا ہے سیٹ اپ. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ کھڑا ہونا زبانی نہیں ہے, یہ اتنا آسان نہیں تھا. شخص رات تک امام حسین کے ساتھ تھا, امام حسین کا رشتہ دار لگتا تھا, ساتھ تھا. امام حسین اسے دعائیں دی ہیں, امام حسین نے ساری رات امام کے ساتھ رہے. امام کون سی آیتیں پڑھتے رہے, جگہ جگہ جاتے رہے. روز عاشور آئی, سب دن گزر گیا. عصر عاشور کہتا ہے مولا اگر میں آپ کا ساتھ بھی دوں, مارا بھی جاؤں تو کیا کوئی فرق پڑے گا؟ مطلب یہ تو یزید سب کو مار دے گا. کہا اگر میں چلا بھی جاؤں تو نہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر روی کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے کوئی مطلب یہ نہیں بیان کر سکتا کہ اس شخص کا مطلب ہوا کیا یا اس شخص کا ایمان کیا تھا. میں بیان نہیں کر سکتا. کہتے ہیں ابن جو مخنف نے جو مقتل بیان کیا ہے وہ اس شخص سے اچھا خاصا مقتل ہے, اس نے بعد میں جا کے تعریف کی. یہ شخص چلا گیا. اب آپ 100 آؤٹ آف 100 نمبر, کیونکہ امام حسین نے اس شخص کو دعا بھی دی ہے, 100 آؤٹ آف 100 نمبر نہیں دے سکتے اس شخص کے مقابلے میں جو جس کو امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, وہ کہے مولا مجھے جنگل کے جانور چیر پھاڑ دیں اگر میں آپ کو رہا کروں. فرق ہے نا, فرق کیسا ہے؟ معرفت کا فرق ہے. خوب یہ جو کولیجن ہے کربلا, یہ پرانا ہے, اور یہ جب ٹکراؤ ہوا ہے نا تو ایک ارتعاش پیدا ہوا ہے, اور یہ ارتعاش آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے. آپ اور میں شکر کریں کہ ہمیں خدا نے اس بلاک میں رکھا ہوا ہے. اس بلاک آپ کو اندازہ ابھی نہیں ہے. ایک عالم دین انتقال ہو گیا, متقی پرہیزگار تھے. دوسرے عالم دین کے خواب میں آئے, ایسا دیکھا مجلس ہو رہی ہے, باہر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو مجلس میں لوگ آئے ہیں نا یہ روئیں گے امام حسین پر, میں ان کے آنسو سمیٹنے آیا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے, اس عالم میں گریا نہیں ہے. گریا یہی ہے, وہاں تھوڑی گریا ہے, وہاں تو گریا کے اثرات ہیں. سجدے اس عالم میں نہیں ہے, سجدے اسی عالم میں. زیارتیں اس عالم میں نہیں ہے, اسی عالم میں. قرآن کی تلاوتیں اس عالم میں نہیں ہے, اسی عالم میں. خوب یہ کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے زانے محترم, خدا ہر چیز وہ زندہ ہے, میں مردہ ہوں. جب انسان اس کے سامنے آتا ہے انسان ایسا ہوتا ہے, اصل وہ حکیم, وہ خبیر, اور ساری چیزیں اس کی مخلوقات ہیں. پوری کائنات اس کی مخلوقات ہے. اس نے جنم نہیں دیا اس کو. اللہ کسی چیز کو جب جنم دیا جائے تو جو چیز جنم دیتی ہے اس سے دور ہو جاتا ہے نا. جو چیز پیدا کرتا ہے, ماں, بچہ جب ماں سے پیدا ہوتا ہے تو بچہ الگ ہو جاتا ہے ماں. لیکن دنیا, عالم, کائنات خدا کا مولود نہیں ہے, الگ نہیں ہے. خدا ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے, وہ ہر جگہ ہے تمہارے ساتھ. قرآن کہہ رہا ہے سورہ حدید کے اندر, وہ کیسا ہر جگہ ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے. تو احساس, توحید. خدا قرآن میں کہتا ہے نا میں تمہاری شہ رکھ کے سے بھی زیادہ قریب ہوں, شہ رکھ کے بھی زیادہ قریب ہوں. نہیں معذرت, مجلس میں معذرت اجازت بالکل نہیں ہے. پلیز پلیز بیٹھ جائیں. صلوات پڑھیں, بیٹھ جائیں. صلوات پڑھیں, بیٹھ جائیں. اللہ صلی علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی امام زمانہ بلند
اللہم صلی علی محمد وآلہ. عزیزان محترم، بہرحال مجلس کا اپنا ایک تقدس ہے، میں بہت شرمندہ بھی ہوں آپ سے. بہرحال کوشچن آنسر سیشنز وہ دوسری جگہ مناسب لگتے ہیں. مجلس بہرحال اپنے طریقے سے چلتی ہے اور ہمارے اوپر پریشر بھی بہت زیادہ ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں معاملات کی وجہ سے. تو بہرحال ہم سے اگر کوتاہی ہو جائے تو میں بہت شرمندہ ہوں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں. عزیزان محترم، خدا کی صفات خدا قرآن میں خود بیان کر رہا ہے. وہ عزیز بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مصور بھی ہے، اور اس سے بہتر مصور کوئی نہیں ہو سکتا. جیسا اس نے کائنات کو خوبصورت بنایا ہے، ہر چیز اپنے نظم میں چل رہی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر دنیا اپنے دائرے سے باہر آ جائے، اس طرف آئے تو سورج کی تپش سے ختم ہو جائے گی، ادھر باہر چلی جائے تو سرد ہو جائے گی. آپ کے سامنے، آپ جس نارتھ پول کی طرف جائیں، ساؤتھ پول کی طرف جائیں، سچویشن جو ہے وہ چینج ہے. ہم تو بہرحال بڑے درمیانی موسموں میں رہتے ہیں، ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. آپ اوسلو ناروے جائیں، رات کو 11 ساڑھے 11 بجے مغرب ہوتی ہے اور 1:45 بجے فجر ہو جاتی ہے. وہاں لوگ روزے رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ وہاں روزے نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ خدا کو جواب دینا ہے. بہانہ نہیں کر سکتے کہ پروردگار خوب، اور جگہ ایسی ہے. خدا نے تو فارمولہ دیا ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، تمہاری مرضی ہے. وہ عزیزان محترم خوب، کیوں؟ کیونکہ اس کو پہچانتے ہیں. چھوٹا بچہ بھی جب روزہ رکھتا ہے، بے شک اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ چھپکے سے جا کے پانی نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ اس کی فطرت میں توحید ہے، فطرت میں ہے اس کی. خوب یہ اصل بچہ معصوم ہوتا ہے. ہم سب معصوم ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں. یہ جب دنیا میں آتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، اس لیے کہتے ہیں اچھی جگہ بیٹھو، اچھی جگہ اٹھا کرو، کیونکہ غلط جگہ اٹھنے بیٹھنے کے اثرات ہوتے ہیں. وہ قومیں کہ جن پر عذاب آیا، ان میں ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ برے تھے، اچھے لوگ بھی تھے. لیکن کیوں؟ کیونکہ ان اچھے لوگوں نے برے لوگوں کو تبلیغ نہیں کی. لیکن آج معاشرے میں تو آپ کسی کو تبلیغ بھی نہیں کر سکتے. معاشرہ اتنا برا ہو گیا، عجیب سا ہو گیا. آپ بولیں گے بھائی اپنا دین اپنے پاس رکھو، لیکن آپ کو اپنے گھر سے شروع کرنا. اگر آپ خوف خدا ہے، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر خالق کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر مصور کوئی نہیں. آپ دیکھیں نا، ایک عالم دین ہندوستان میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ٹرین میں بیٹھے تو ایک شخص قرآن پڑھا، تو اس سے بولا قرآن اچھی بات ہے، پڑھے ثواب ہے، چلے تھوڑا سفر ہے، تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں قرآن کے بارے میں. تو اس نے بولا کہ میں نیا مسلمان ہوا ہوں، میں ابھی نیا اس کتاب سے آشنا ہوں، انٹروڈیوس ہوا ہوں، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. کہا اچھا؟ کہا ایک آیت نے مجھے جو ہے نا مسلمان کیا ہے، ایک آیت. ہاں کون سی آیت؟ کہا پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت میں تمہاری انگلیوں کے فنگر پرنٹس کو بھی جمع کریں گے. تو کہہ رہا ہے کہ میں پریشان ہو گیا کہ 1400 سال پہلے جس شخص نے یعنی نبی نے یہ بات کہی ہے، وہ کس کا شاگرد تھا، کس کے پاس اتنا علم تھا کہ ہر شخص کی فنگر پرنٹس الگ ہوتی ہے. 1400 سال پہلے ہر شخص کی فنگر پرنٹ الگ ہوتی ہے. اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں سب کی جمع کروں گا، یعنی جب مر گیا، مردہ ہو گیا، سب بکھر گیا، میں دوبارہ سے ان کو پوروں کو جمع کروں گا. تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کا استاد کون ہے؟ دیکھو نبی کا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے، وہ تو خود. ہاں تو پھر جو اس نبی کا رب ہے وہی اصل خالق ہے. ایک آیت مسلمان بنا گئی. اور یہاں مسلمان آیتیں پڑھتے رہتے ہیں. مسلمان تو دور کی بات، انسانیت بھی جا رہی ہے باہر. اس کی وجہ کیا ہے؟ بس توجہ.
اعزان محترم، بہرحال گفتگو بہت ساری ہوتی ہے لیکن وقت بڑی تیزی سے جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، اور یہ میں بہرحال آپ کہیں غلطی سے بھی اپنے ذہن میں یہاں سے اٹھ کے جاتے وقت مت سمجھیے گا کہ میں بہت عالم ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں. میں بہت اچھا ترجمہ کرتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہوئی ہے، اور یہ میں ایز اٹ از ترجمہ کر کے دیتا ہوں. آج میرے بیٹے نے بولا بابا روز آپ مجلس پڑھتے ہیں، ذرا یہ پوائنٹس تو مجھے بتا دیں. میں نے کہا کہیں پیپر پہ لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں تو کاپی کرتا ہوں، لکھا ہوا ہے اسی کو جا کے پڑھ کے آ جاتا ہوں، یہ لے لو، اسی سے پوائنٹس نکال لو. اذان محترم، وہ مگر جب تک چاہے نہ کسی کے دل میں بات کو اتار نہیں سکتا. وہ خود چاہتا ہے کہ بات دل میں اتر جائے. آیت اللہ شمس الدین جو آیت اللہ بہجت کے شاگرد ہیں، وہ اپنی کتاب روزگاران میں بیان کرتے، میرا بہت اچھا دوست، بہت متقی پرہیزگار دوست کربلا سے زیارت سے واپس آیا. اس نے مجھے بتایا کہ میں کاظمین پہنچا، میرا پہلا دن تھا، تو میں امام کے حرم میں گیا، کاظمین حرم میں گیا. 2 امام ہیں، آپ جانتے ہیں، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، امام تقی اور امام موسیٰ کاظم. 2 حرم جو ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. امام موسیٰ کاظم آپ جانتے ہیں باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے. کہا میں گیا، میں نے جا کر بہرحال اپنی حاجت، ایک ہی حاجت میں نے اپنی بیان کی. کہا میں آپ کے پاس کچھ اور مجھے نہیں چاہیے، ایک چیز سے کہ مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم کریں، کوئی ایسی چیز سکھائیں کہ میں اپنے وقت کے امام کے قریب ہو جاؤں، مجھے قرب ملے. یہ دعا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں کہ میں اپنے وقت کے امام کے قریب ہو جاؤں، کیونکہ اگر آپ امام کے قریب ہوں گے تو دنیا کی بہت ساری چیزیں تو آپ کو چھوڑنی پڑیں گی. اب دنیا سے تو ہے ہمیں محبت، تو ہم کیسے یہ کہیں؟ مگر اذان محترم یہ کہنا پڑے گا. تو کہا میں نے یہ دعا مانگی اور مجھے پتا تھا کہ امام ہے، مستجاب تو کریں گے. میں باہر نکلا، سین میں جیسے گیا تو مجھے ایک عالم دین بیٹھے ہوئے نظر آئے. میں ان کو جانتا تھا، حکم کے عالم دین تھے، فقہ اور اصول پڑھاتے تھے، عارف نہیں تھے. میں ان کے پاس گیا، بزرگ تھے، میں نے ان کا ہاتھ چوما. جیسی میں نے ان کا ہاتھ چوما، بغیر انہوں نے پوچھے مجھے کہا کہ اگر امام کے قریب ہونا چاہتے ہو نا تو 3 کام کرو. پہلا، تقوی اختیار کرو، گناہ نہیں کرو. گناہ گار آدمی کس شرمندگی سے امام کے قریب جائے. دوسری چیز، زیارت آل یاسین پڑھا کرو روز. تیسرا، امام کو کچھ ہدیہ دو. انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کی آیتیں کچھ پڑھ کے امام کو ہدیہ کر دو. کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں امام ہدیے کو کئی گنا ملٹیپلائی کر کے واپس نہ دے؟ خوب یہ 3 پریکٹیکل چیزیں خوب انسان پڑھے اور امام انسان ہدیہ دے. اذان محترم، خوب یہ محبت کا تقاضا یہی ہے. کربلا محبت کی داستان ہے. محبت امام نے رستے میں کئی لوگوں کو جمع کیا ہے. ان کے اندر صلاحیت تھی، ان کے اندر پاکیزگی تھی. وہ آئے اور امام سے جڑ گئے. وہاب ابن قلبی جو کہ کرسچن تھا، مسیح تھا، نیا نیا مسلمان ہوا اور نئی نئی اس کی شادی ہوئی بھی ہے اپنی ماں اور اپنی زوجہ کے ساتھ، امام کے ساتھ آ کے. روز عاشورہ کھڑا ہوا ہے، اس کی ماں کہتی ہیں کھڑے ہوئے کیوں ہو، جاؤ. جانے لگا تو اس کی زوجہ نے اسے روک لیا. کہا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، مجھے پتا ہے کہ تم جاؤ تم واپس نہیں آؤ گے، لیکن مجھے پہلے مولا کے پاس لے کے جاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے. مولا کے پاس گئے. کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں مگر یہ مجھے جانے نہیں دے رہی، مگر یہ چاہتی ہے آپ سے کچھ گفتگو کرے. اب آپ دیکھیں امام حسین دلوں کو کیسے خریدتے ہیں. خاتون نے مولا سے کہا مولا میں جانتی ہوں یہ جائے گا، شہید ہو جائے گا، واپس نہیں آئے گا، مگر آپ مجھے یہ ضمانت دے
کہ میں آپ کے اہل خانہ کے ساتھ اسیر بنوں. اللہ، اسارت مانگ رہی ہے. امام نے بولا ٹھیک. کہا مولا دوسری چیز. کہا مولا یہ شہید ہو جائے گا، یہ تو جنت میں چلا جائے گا. مولا مجھے بھی ضمانت دیں کہ میں بھی اس کے ساتھ جنت میں جاؤں گی. امام رونے لگے، گریہ کرنے لگے. لوگ کیسے امام نے جمع کیے ہوئے تھے، مرنا چاہ رہے ہیں. امام نے بولا ہاں، وہ ضمانت دی. تھوڑا سا خیر وہ گیا، لڑا، اس کی زوجہ بھی پیچھے آئی ہے، اس کو بھی لگا. بعد میں دشمن نے اس کے سر کو واپس جو ہے وہ ماں کی طرف اہانت کی. ماں نے سر واپس دے دیا، یہ کہہ کر کہ جو ہم دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. کیسی محبت ہے. یہ ایسا کربلا آسان نہیں ہے. جس کے وجود میں لا الہ الا اللہ رچ بس جائے وہ کربلا جاتا ہے. ایک اور امام کا بچپن کا دوست ہے، کوفہ میں بزرگ صحابی ہے. جہاں امام نے خط بھیجا، آیا امام کا خط. کون آیا؟ کہا حسین کا خط لے کر. جیسے ہی دیکھا امام حسین کا خط ہے، خط لیا، امام کی تحریر پڑھی، آنکھوں میں وہ سے چوما. کیا لکھا؟ متن آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت حبیب کو امام نے فقی کہہ کر مخاطب کیا اور کہا ہم کربلا آ گئے ہیں، اگر تم قیامت میں رسول کی شفاعت چاہتے ہو تو ہم سے کربلا میں آ کر مل جاؤ. سادے لفظوں میں بعض علماء بیان کرتے تھے، حبیب دشمن نے ہمیں گھیر لیا ہے، کربلا آ جاؤ. بس حبیب نے سننا تھا. عشق وجود میں لبریز ہوا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا امام حسین کا خط ہے. کہا امام بلا رہے. کہا پھر؟ کہا میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں. تاریخ کے جملے ہیں. وہ خاتون کہتی ہے میں یہ خاک کھا کے زندہ رہ لوں گی، تم چلے جاؤ. وہ ایسی خاتون ہوتی ہیں عزیزان محترم. غلام کو گھوڑا دے کر بھیجا، کیونکہ کوفہ میں ناکے لگے ہوئے تھے. کہا گھوڑا چرانے کی خاطر باہر نکل جانا، میں خود آ جاؤں گا. خود نکلے بازار خریداری کرنے، جیسے کسی کو پتہ نہ چلے. کیا دیکھا؟ مسلم ابن اوسجہ، وہ بھی بزرگ صحابی ہیں. کہا مسلم کیا کر رہے ہو بازار میں؟ کہا خضاب لینے آیا ہوں، حنا مہندی لینے آیا ہوں. کہا مسلم حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا. بس عزاداران محترم، کہتے ہیں حبیب کو جانے میں تھوڑی دیر لگ گئی. جہاں جگہ پہ پہنچنا تھا دیکھا گھوڑے ٹاپے مار رہا ہے، تڑپ رہا ہے. غلام کہہ رہا ہے گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہ تو پریشان نہ ہو، اگر مالک نہ آیا تو میں چلا جاؤں گا. یعنی آپ جان لیں کہ امام حسین کیسے دلوں کو خرید رہے ہیں. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب جناب حبیب نے کہا نا غلام کو کہ مثلا تم جاؤ، تمہیں آزاد کیا، تو غلام کہتا ہے اب جب وقت آیا تو میں آزاد ہو جاؤں. اللہ اکبر. عزاداران محترم، ایک سواری ہے، کبھی مالک بیٹھتا ہے تو کبھی غلام بیٹھتا ہے، اور دوڑے دوڑے شمع کی طرف پروانے جا رہے ہیں. بس یہ سواریاں پہنچیں، دور سے جب دیکھا کہ دھول اٹھ رہی ہے، یہاں تو ظاہر ہے کوئی امید نہیں ہے، لیکن امام جانتے تھے کہ حبیب آئے گا. وہاں لشکر میں لوگ ہزاروں میں آ رہے ہیں، یہاں غربت امام حسین ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا. جیسے ہی حبیب آئے خوشی تو ہوئی نا کہ کوئی ہمارے لشکر میں بھی آیا. اب اس خوشی کے سما میں تھوڑا سا شور ہوا.
شور خیموں میں گیا. جب خیموں میں یہ شور گیا نا تو بی بی فرماتی ہیں اماں فضا یہ کیسا شور ہے؟ وہ تھوڑی دیر میں آ کر بتاتی ہیں شہزادی حبیب آئے ہیں. اللہ اکبر. نہیں میں شاید جملہ آپ کو پہنچا نہ پاؤں عزیزان محترم. نہیں آپ احساس کریں نا کہ جو مستورات اپنی ماں کی قبر پہ بھی رات کی تاریکی میں جاتی ہوں, آگے بابا ہوں پیچھے بھائی ہوں, جن کے سائے بھی کوئی نہیں دیکھتا, جن کی صدائیں بھی کوئی نہیں سنتا. آپ نے 19 رمضان کو شب ضربت جب لگی مولا کو, آپ نے نہیں سنا مقتل کہ جب اصحاب لے کر آ رہے تھے تو امام نے کیا کہا؟ یہاں چھوڑ دو مجھے, میں اپنے پاؤں پہ جاؤں گا, اور خاموش آہستہ تمہارے رونے کی آوازیں میری بیٹیوں کے کانوں میں نہ جائیں. اور کربلا اما فضا حبیب آئے ہیں, حبیب کو ہمارا سلام دیجئے گا. بس سزاداران محترم جب حبیب کو سلام پہنچایا ہے نا, حبیب خاک کربلا میں بیٹھ گئے, خاک کو اٹھایا اپنے سر پر ڈالا کہ کیا یہ کیسے دن آ گئے, علی کی بیٹیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں آزاداران میں خدا آپ کو اس کا اجر دے, خدا اس کا آپ کو اجر دے, خدا آپ کو اس کا اجر دے. بلک بلک کے رونا. ایک عالم دین کہتے ہیں وہ جو مصائب پڑھتا تھا نا شخص, ایک جگہ پہ ایک شخص مصائب پڑھتا تھا تو لوگ روتے تھے. تو وہ عالم دین کہتے ہیں میری ساری زندگی کی کمائی, میرے سارا علم, میرے سارے درس لے لو, مجھے یہ ایک دن کا روزہ دے دو بس. رونے کی بڑی قیمت ہے. بس میں کہوں گا حبیب تم سے سلام برداشت نہیں ہوا, کوفہ اور شام کی گلیوں میں تمہارا سر نیزے پہ ہوگا, تم کیسے برداشت کرو گے؟ بس عزاداران محترم آپ نے گریہ کیا, آخری حضرت مسلم سے توسل کرے. مسلم نے اوسجا, کہتے ہیں کربلا کے میدان میں مسلم گر گئے, مسلم پہلے گرے, مسلم زخمی ہوئے, مسلم گرے. مسلم جب گرنے لگے تو حبیب کیونکہ دوست ہیں پہنچے, آخری جمرہ آپ سے التماس دعا, مسلم کوئی وصیت ہے؟ حبیب جانتے ہیں کہ خود بھی نہیں رہیں گے, لیکن ظاہر ہے آخری وقت میں اپنے دوست سے وصیت تو پوچھنی ہے نا. مسلم کوئی وصیت ہے؟ مسلم نے اس حالت میں انگلی سے اشارہ کیا. مسلم نے یہ ہے جب دلوں کو حسین خرید لے, اپنا وجود نہیں رہتا, گر رہے ہیں, تیر لگے ہوئے ہیں, خون تڑپ رہا ہے, دشتے کربلا ہے, پیاسے ہیں. مسلم کوئی وصیت ہے؟ کہا ہاں حبیب, زہرا کے لال کا جب تک زندہ رہو ایک بال نہ ٹوٹے.